سب سے اولا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فہم رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی دو نشستوں میں ہم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کے متعلق چند فضائل بیان کیے تھے اور اعتکاف کی اقسام بیان کی تھیں۔ آج اسی اعتکاف جو سنت ہے اس کے متعلق چند ضروری ہدایات شریعت کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ یاد رکھیے، جو شخص بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ سنت اعتکاف ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ 20 رمضان المبارک کے دن، یعنی جس دن 20 رمضان المبارک ہو، 20واں روزہ ہو اور 21ویں شب ہو، اس دن مغرب سے پہلے اپنی اعتکاف کی جگہ یعنی اس مسجد میں پہنچ جائے جہاں اس نے اعتکاف کرنا ہے۔ جس مسجد میں اس نے اعتکاف کرنا ہے وہاں پہ پہنچ کر جو ہے وہ مغرب سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب سے پہلے اعتکاف کی نیت وہاں پہ کر لی جائے، اور جو ہی مغرب داخل ہو تو یہ شخص جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص 20 رمضان کے دن مغرب کے غروب کے بعد، یعنی جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی شخص اعتکاف کے لیے داخل ہوا تو اعتکاف تو ہوگا لیکن وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا جس کے لیے تمام فضائل وغیرہ وارد ہوئے ہیں۔ اس لیے سنت اعتکاف کی جو ہے وہ اہمیت ہی اسی بات سے ہے کہ یہ 21ویں جو شب ہے وہ ساری کے ساری اعتکاف کے لیے ہو۔ یاد رکھیے، تو نیت کرنے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ اعتکاف میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی نیت کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر زبان سے کوئی نیت کرنا چاہے تو وہ اس طرح نیت کرے گا کہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف سنت کی نیت کرتا ہوں، میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف سنت کی نیت کرتا ہوں، اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ جب عید کا اعلان ہوگا تو پھر میں اعتکاف اپنا ختم کروں گا۔ ہو سکتا ہے 29 روزے ہوں، ہو سکتا ہے 30 روزے ہوں، تو یہ 29 یا 30 یا 9 یا 10 دن نہیں کہے گا، بلکہ اس کی نیت یہ ہوگی کہ جب عید کا اعلان ہوگا تو چاند رات تک میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ اعتکاف کی جو ہے وہ نیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، معتکف کے لیے چونکہ مسجد میں کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے، اس کے لیے سونا اٹھنا بیٹھنا جائز ہو جاتا ہے، اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام ضروریات جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی پوری کرے، لیکن اس میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ مسجد سے باہر اگر ایک معتکف نکلتا ہے تو یاد رکھیے، بلا ضرورت طبعی اور شرعی اگر ایک شخص مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ شرعی حاجت کے لیے انسان مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ شرعی حاجت یہ ہے کہ ایک شخص ایسی مسجد میں ہے کہ جہاں پہ جمعے کی نماز ادا نہیں ہوتی، تب یقیناً جمعہ اس پہ فرض ہے، جمعے کے لیے اس نے کسی دوسری مسجد کسی دوسری جگہ جانا ہوگا، اس لیے یہ شخص اب شرعی طور پہ مجبور ہے کہ یہ مسجد سے باہر نکلے، تو یہ شخص مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، جمعہ ادا کرے پھر واپس آ جائے۔ اور طبی حاجت یہ ہے کہ اگر مسجد کے حدود کے اندر جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے جگہ نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے انسان قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے مسجد کی حدود سے باہر اگر جگہ ہے تو وہاں پہ جا سکتا ہے۔ یہ طبعی حاجت ہے، طبعی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی مسجد سے نکلنا معتکف کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو فرض غسل کے لیے، یاد رکھیے ویسے غسل کے لیے نہیں، فرض غسل کے لیے ایک معتکف مسجد سے باہر بھی جا کے غسل وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط ضرور کرے گا کہ اگر جو قریب جگہ ہے اس کو چھوڑ کے یہ دوسری جگہ دور جگہ چلا گیا تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر وضو کے لیے یا فرض غسل ادا کرنے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے اگر ایک شخص معتکف مسجد سے باہر نکلتا ہے تو جو جگہ اس کے سب سے قریب ہوگی وہیں پہ اس کو جانا ہوگا، قریب کو چھوڑ کر دور جگہ یہ نہیں جائے گا، اور جو ہی اس کی حاجت پوری ہوگی، اپنا کام ہو جائے گا، فوراً سے بھی پیشتر یہ واپس مسجد میں آ جائے گا۔ اب ایک شخص اگر شرعی حاجت کے لیے یا طبی حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے اور وہ اعتکاف کی حالت میں ہے تو دونوں صورتوں میں اس شخص کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ راستے میں کسی سے سلام کلام نہیں کرے گا، وہ راستے میں نہ کسی سے سلام کرے گا، نہ سلام کا جواب دے گا، اسی طرح نہ کسی کے ساتھ مصافحہ، نہ بات چیت، بس صرف عین وقت پہ جا کے جمعہ پڑھے گا یا صرف حاجت کے وقت جا کے اپنی حاجت پوری کر کے فوراً جو ہے وہ واپس آ جائے گا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ سنت اور نوافل وغیرہ بھی واپس آ کے اپنی ہی جائے اعتکاف میں
ادا کرے۔ اسی طرح وہ ہماری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ تو گھروں میں اعتکاف کرنے کے لیے یاد رکھیے طریقہ شریعت مطہرہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر عورت مسجد بیت میں اعتکاف کرے گی۔ مسجد بیت گھر کے اس یا کمرے کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں یہ عورت جو ہے وہ نماز ادا کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی عورت نے نماز کے لیے اپنے لیے ایک جگہ مخصوص کی ہوئی ہے کمرے یا گھر کے اندر، تو اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسی مسجد بیت کے اندر یہ اعتکاف بھی کرے۔ لیکن اگر کوئی گھر میں کوئی حصہ کوئی جگہ مقرر نہیں ہے تو پھر اعتکاف کے لیے یہ عورت کوئی ایک جگہ خاص جو ہے وہ اپنے لیے مقرر کر دے گی کہ یہی جگہ میری اعتکاف کی جگہ ہے۔ مثلا ایک کمرہ ہے، اس کمرے کو یہ جائے اعتکاف بنا دیتی ہے کہ اس کمرے میں اعتکاف کروں گی، تو اب اس کمرے سے بلا ضرورت شرعی یا طبعی جو ہے یہ عورت باہر نہیں نکل سکتی۔ یعنی اگر اس کمرے میں واش روم وغیرہ نہیں ہے اور یہ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے بھی وہی شرائط ہوں گی جو مردوں کے لیے مسجد سے باہر نکلنے میں ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو باہر پورا کر کے فوراً اپنے کمرے میں اس اعتکاف کی جگہ پہ واپس چلی جائے گی۔ لیکن چونکہ شرعی حاجت تو عورت کو ہے نہیں، جمعہ وغیرہ پڑھنا تو عورت پہ فرض نہیں ہے، اس لیے طبعی ضرورت کے لیے یہ عورت اس جگہ سے باہر نکل سکتی ہے۔ ویسے گھر کے کام کاج کے لیے یا کسی سے بات کرنے کے لیے یہ عورت اپنی اس اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ کچھ ضروری مسائل اور ہدایات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔